حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ برکتوں سے، بخششوں سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے۔ لیکن جب جمعے کا دن ہو تو عام دنوں میں بھی جمعے کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ماہ رمضان المبارک کے جمعے کی خاص فضیلت بیان کی اور فرمایا ماہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت اللہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب جمعے کا دن آئے تو جمعے کے دن کی ہر ایک ساعت پہ اللہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو جمعے کا دن ہو اور پھر ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہو تو اس کی افضلیت، اس کی برکت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان تو کیا ہی ہے، لیکن بہت ہی عمدہ انداز میں بیان کیا۔ روزے کی فرضیت بیان کرنے کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو، اور ایمان امن سے نکلا ہوا ہے، مطلب ہوتا ہے اے وہ لوگو جو امن میں ہو۔ اسی لیے امام رازی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کی امتوں میں سے کسی کو بھی اے ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا۔ یا ایھا الیہود، یا ایھا النصارى، اے یہودیو، اے نصارہ، اے نصرانیو، اے انسانوں، اے مشرکو۔ اس طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف لوگوں کو خطاب فرمایا، یا مختلف انبیاء کرام کی امتوں کو خطاب فرمایا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جب اللہ نے خطاب فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ تو امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رب اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتا ہے، امید ہے بلکہ رب کی رحمت پر یقین ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کو امن میں رکھے گا۔ اس لیے کہ جب خود رب یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے امن والو سے خطاب فرما رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں امن دینا چاہتا ہے۔ اور اہل ایمان سے خطاب فرمایا روزے کی فرضیت کو بیان کرنے سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی، فرمایا بظاہر
روزے کی کوئی اہمیت سمجھ نہیں آتی. انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، عمل تزویج سے رکا رہے، بظاہر ایسی کوئی عبادت نہیں ہے، اور بظاہر اس میں یہ نیکی بن جائے، اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب روزے کی فرضیت کو ذکر کیا تو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سے. مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، روزہ بظاہر کوئی عبادت نظر نہیں آتا کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان پیاس کو روک لے، تھوڑی دیر کے لیے کھانے پینے سے رک جائے، عمل تزویج سے رک جائے، تو عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ یہ بھی عبادت ہو جائے، اپنے آپ کو تکلیف دے کر عبادت بنا دیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم میری فرضیت کو عقل کے ترازو میں نہ تولو، بلکہ تم یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں خطاب کیا ہے آمنو سے، اور اہل ایمان کا یہ حق ہے، اہل ایمان کا یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی فرمان آ جائے تو پھر عقل نہیں چلاتے، رب کی بات سمجھتے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. مطلب تمہیں اس کی گہرائی اگر معلوم نہ ہو، اس کی اہمیت اور اس کی حکمت معلوم نہ ہو، تب بھی تم یہ نہ کہو کہ بھوکا پیاسا رہنا یہ کون سی نیکی ہو جائے گی، میں نے تو روزہ نہیں رکھنا، بلکہ تم یہ دیکھو کہ میں تمہیں خطاب کر رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو سے، کہ اے ایمان والو. اور اہل ایمان کا ایمان مکمل ہی ہوتا ہے یؤمنون بالغیب سے، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جو باتیں ظاہر ہوں اس پر تو سبھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر تو سبھی کا یقین و ایقان ہوتا ہے. اہل ایمان وہ ہے کہ جب اللہ کا یا اللہ کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے، اس کی حکمت معلوم ہو تب بھی مانتے ہیں، اور اگر اس کی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی مانتے ہیں، اسے چھوڑتے نہیں ہیں. اسی لیے روزے کی فرضیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور پھر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ بتا کے بھی روزے کی اہمیت کو واضح کیا، اور دو انداز میں واضح کیا. فرمائے ایک تو یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ وہ فقط تمہارے لیے نہیں، تم سے پہلی جتنی قومیں آئیں ان تمام قوموں پر روزہ بطور عبادت موجود تھا. دنوں کا فرق ہو سکتا ہے، روزے کے گھنٹوں کا فرق ہو سکتا ہے، طریقوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن روزہ تمام امتوں میں رہا. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے، حضرت آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تو صحیح بخاری میں ہے، ایک دن چھوڑتے ایک دن رکھتے، اسے کہتے ہیں صوم داودی. تو تمام انبیاء کرام اور تمام انبیاء کرام کی امتوں میں روزہ بطور عبادت ہے. اسی لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ ایسی عبادت ہے اور یہ عبادت کی عظمت ہے، کہ یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو یہ عبادت عطا فرمائی اور اس عبادت سے مستفیض اور مستنیر فرمایا. اور کما کتب علی الذین من قبلکم کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا، مشقتوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. عمل تزویج سے رک جانا، ان دنوں تو ملک پاکستان شہر کراچی کا موسم اچھا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، لیکن جب یہ رمضان جون جولائی اور مئی میں آئے تو بڑی دقت ہے اور بڑی دشواری ہے. 16 گھنٹوں کا روزہ ہوتا، اس وقت بھی تو روزہ رکھتے نا، تو روزے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، عمل تزویج سے بچتے رہنا، یہ مشکل عمل ہے. اور مشکل عمل اگر
ہر ایک کے ساتھ بانٹ دیا جائے تو وہ مشکل آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں اجالے میں روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک لائٹ چلی گئی، آپ گھبرا گئے، آپ کو پریشانی ہوئی، اچانک یہ لائٹ چلی گئی۔ تو آپ جب گھر سے باہر نکلے، آپ نے گلی میں غور کیا تو دیکھا کہ پوری گلی کی لائٹ گئی ہوئی ہے، تو آپ کو تسلی ہو گئی۔ تسلی اس وجہ سے ہو گئی کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لائٹ جانے کی جو پریشانی مجھے ہی نہیں آئی بلکہ پوری گلی کو آئی ہے۔ اب اسی کو الٹ کر لیجئے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اجالے میں بیٹھے ہیں، روشنی میں بیٹھے ہیں، اچانک لائٹ چلی گئی، باہر نکل کر دیکھا تو ہر ایک کے گھر میں لائٹ ہے، تو آپ کو پریشانی ہوگی نا کہ یہ اندھیرے کی دقت میں ہی برداشت کر رہا ہوں، ایک میرے ہی گھر میں لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، باقی ہر ایک کے گھر میں بجلی ہے، تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ پھر آپ اس کا حل نکالیں گے، کہیں سے تار ٹوٹی ہوگی تو وہ تار جوڑیں گے۔ لیکن پہلی مرتبہ جب آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ سب کی لائٹ گئی ہوئی ہے تو وہ پریشانی نہیں ہوئی جو دوسری مرتبہ ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل کام تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، اور ہر شخص یہی کہے گا کہ یہ دشواری میرے اکیلے کی نہیں ہے، بلکہ جس دشواری میں ہوں اس دشواری میں سب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل عمل کو دور کرنے کے لیے اسے تمام لوگوں میں شائع کر دیا اور کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ صرف تمہیں ہی دی گئی، یہ دشواری صرف اللہ کے حکم سے تم ہی نہیں اٹھا رہے، بلکہ اس دشواری کا سامنا تم سے پہلے جتنی قومیں آئیں سب نے اٹھائی، اور پھر اس دشواری کے بعد رب نے جو اجر دیا وہ تمہیں بھی دے رہا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں رب تمہیں زیادہ اجر دیتا ہے۔ اسی لیے کما کتب علی الذین من قبلکم کا لفظ استعمال کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ عبادت تمام امتوں کی عبادت ہے، اور تاکہ معلوم ہو جائے یہ مشکل عمل ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس مشکل عمل کو تمام امتوں میں شائع کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تنہا ہی بھوکا پیاسا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ہی بھوکا پیاسا رکھا اور باقی امتوں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا تاکہ یہ کوئی نہ کہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے کی حکمت یہ ہے، روزے کی فرضیت کی حکمت یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ روزے کی حکمت ہے، روزے کی حکمت اور اس کی روحانیت یہ ہے کہ روزہ یہ چاہتا ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ عام دنوں میں بھی آپ کبھی یہ غور کریں، جب پیٹ خالی ہو، بھوک اور پیاس ہو، کسی بھی وجہ سے آپ پیاسے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ کھا نہ پائے تو آپ سست پڑ جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ بھوک اور پیاس کا اثر ہے کہ انسان سست پڑ جاتا ہے، اور جب سست پڑ جاتا ہے تو اس سے گناہ کے کام بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کی حکمت بیان کی تو فرمایا روزے کی فرضیت کی حکمت یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے رک جاؤ۔ اب کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہوں سے نہ روکے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کا مقصد حاصل نہ کر سکا۔ بالکل اس کی مثال یوں سمجھ جائیں کہ کھانے کے دو مقاصد ہیں، ایک تو مزہ آئے، دوسرا پیٹ بھرے۔ آپ نے کھانا کھایا، کہیں گئے کھانا کھانے کے لیے جو بدمزہ تھا، جس میں ذائقہ نہیں تھا، لیکن آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھا لیا۔ جب کسی نے پوچھا کھانا کھائے کیسا تھا تو کہا کہ کھانا تو اچھا تھا لیکن مزہ نہیں آیا۔ تو جب پیٹ بھر گیا تو مزہ آنا چاہیے نا، تو مزہ کیوں نہ آیا؟ تو کہا کہ کھانے کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے، کھانے کا مقصد پیٹ بھرنا بھی ہے اور زبان میں ذائقے کا آنا بھی ہے۔ پیٹ تو بھر گیا لیکن ذائقہ نہیں ملا،
اس لیے مزہ نہیں آیا۔ تو ایسے ہی روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے اپنے آپ کو، فرمایا روزے کا مقصد بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں کی لذت سے دور رکھنا ہے اور اپنے ذہن کو، اپنی روح کو نیکیوں کی مٹھاس چکھانا ہے۔ جو روزے کی حالت میں گناہوں کی لذت سے قریب ہو جائے اور اپنے آپ کو نیکیوں کی مٹھاس نہ چکھائے تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن مزہ نہیں آیا۔ ایسے ہی جیسے کھانا کھا لیا لیکن کھانا بد ذائقہ تھا تو آپ کہیں گے کہ مزہ نہیں آیا۔ تو روزے کا مقصد ہے اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا۔ اسی وجہ سے آقا نامدار سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں ارشاد فرمایا، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال، فرمایا جو بری بات نہ چھوڑے اور گناہ کے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ کھانا پینا چھوڑنے کا مقصد اللہ نے تو یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد بھی معمولات زندگی وہی ہے جو پہلے تھی، وہی گالم گلوچ کر رہا ہے، وہی جھوٹ بول رہا ہے، وہی چغلی کر رہا ہے، وہی غیبت کر رہا ہے، وہی گناہ کے کام کر رہا ہے، وہی گناہ دیکھ رہا ہے، تو فرق کیا آیا؟ صرف تم بھوکے اور پیاسے رہے اور باقی تو کوئی فرق نہیں آیا نا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کی آبادی اس وقت چھوٹی ہی تھی، آپ نے فرمایا کہ سب روزہ رکھیں گے اور جب تک میں افطار کا حکم نہ دوں کوئی افطار نہ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ افطار کا وقت جب ہوا لوگ آ کر پوچھتے یا رسول اللہ افطار کر لوں؟ آپ فرماتے کر لو۔ یوں ہی کرتے کرتے کہتے ہیں کہ گھر والے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر کی 2 خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں افطار کا حکم دیں۔ تو آپ نے فرمایا انہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا تو انہیں افطار کا حکم کیسے دیا جائے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا کہ وہ سب کے سب دونوں روزہ دار تھیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو دن بھر کھاتی پیتی رہی، انہیں بلایا جائے۔ جب وہ آئی آپ نے خالی برتن ان کے آگے کیا اور فرمایا الٹی کرو۔ تو جب الٹی کیا تو تازہ خون اور تازہ گوشت نکلا، یہ حدیث شریف ہے۔ اور متقی ہندی نے بھی اسے کنز العمال میں لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت سے محدثین نے لکھا، امام منذری نے بھی لکھا الترغیب والترہیب میں، اور بہت سارے علماء نے لکھا اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ایک خالی برتن رکھا اور فرمایا اس میں الٹی کرو۔ جب ان دونوں نے الٹی کی تو تازہ خون اور تازہ گوشت نکلا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہم تو واقعی ہم نے صبح سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو یہ ہمارے پیٹ سے یہ کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا تم بھوکی تو رہی پیاسی تو رہی لیکن تم دونوں اوروں کی غیبت کرتی رہی، تو یہ کسی کی غیبت کرنا اس کا کچا گوشت کھانا ہے جو تمہارے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس سے تمہیں فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت فرمایا کہ فقہ شافعی میں روزے کی حالت میں اگر کوئی غیبت کرے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس حدیث۔ ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تھوڑی رخصت دی ہے، لیکن بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون
کا مقصد یہ ہے، لعلکم تتقون کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے روزے دارو، میں نے تم پر روزہ اس وجہ سے فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ یاد رکھیے، جب تک روزہ ہے تب تک ہم گناہوں سے بچیں گے، اور جب روزہ کھول لیا تب بھی ہم گناہوں سے بچیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے کا دن تو گناہوں سے بچیں اور روزے کی رات گناہوں میں گزاریں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان دن اور رات دونوں کا نام ہے، تو رات میں بھی جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس کے دن میں روزہ رکھنا رب نے تم پر فرض کیا، وَقِيَامَهُ، اور رات میں قیام کرنا رب نے تمہارے لیے اس پر نفل عطا فرمایا ہے، نفلی عبادت عطا فرمایا ہے۔ تو ماہ رمضان نام ہے دن کا بھی اور رات کا بھی۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ جب تک روزے سے ہیں تب تک گناہوں سے بچیں، جیسے ہی روزہ کھولا تو پھر اپنی پرانی روش پہ آ گئے، تو یہ بھی گناہوں کے کاموں میں سے ہے۔ روزے کا دن بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور روزے کی راتیں بھی گناہوں سے پاک اور صاف رکھیں۔ روزے کا دن روزے میں قرآن کی تلاوت میں نمازوں میں گزاریں، اور روزے کی رات بھی کچھ آرام کریں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں، کچھ نمازوں میں گزاریں۔ یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ آج کل رات طویل ہے، آسانی کے ساتھ نیند پوری ہو جاتی ہے۔ سحری میں ہر ایک نے اٹھنا ہے، جتنی دیر میں آپ اٹھتے ہیں اس سے تھوڑی پہلے اٹھ جائیے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے، اٹھ کر اللہ تعالیٰ توفیق دے 4 رکعت نماز تہجد ضرور پڑھ لیجئے۔ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں یہ بہت زیادہ یہ بیماری ہے کہ جب 5 منٹ باقی ہو نا، وہ گھر والوں کو کہہ کے سوتے ہیں کہ جب 5 منٹ باقی ہو جب آپ نے مجھے اٹھانا ہے۔ تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ 5 منٹ باقی ہو تب آپ اٹھ کر کیا کریں گے؟ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں گے، 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کو کچھ نہ بھی کھانا ہوگا، کچھ ذکر و اذکار کر لیں گے، کچھ قرآن پڑھ لیں گے۔ پورے سال تو تہجد نہیں پڑھ سکتے، یہ موقع ہوتا ہے، پوری دنیا جاگ رہی ہے، آپ سو کر کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کیجئے۔ پہلے انسان ذہن بناتا ہے پھر عمل ہوتا ہے، اچانک عمل نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے آپ کو پابند کیجئے، اپنے آپ کو سمجھائیے کہ پورے سال تو ہم نے غفلت میں گزار دی ہے، یہ چند دن ہیں یہ بھی غفلت میں گزار دیں تو پھر اللہ کی بندگی، وہ رب جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ ابھی کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی بینائی تقریباً ختم ہو گئی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے بینا تھے، اب بینائی تقریباً ختم ہو گئی۔ کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اور جہان کی سب سے بڑی نعمت آنکھ ہے، بینائی ہے، اس لیے کہ اب وہ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کتنی رنگین ہے لیکن ان کے سامنے بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ رب جس نے اتنی نیکی، اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ تو ایک نعمت ہے، وہ رب جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک معذور کے پاس سے گزرے، جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، بالکل ہی زمین پر پڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سب تعریف اللہ کی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ اللہ کی کس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے پانی پی لیتا ہے، اپنی مرضی سے پیشاب کرتا ہے؟ پیشاب کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنی مرضی سے پیشاب نکال لینا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو پھر اس سے پوچھے جس کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے طہارت کتنا مشکل ہے۔ ایک تو ہے کنٹرول نہ ہونا، اور ایک اگر ایسا ہو کہ پیشاب رک جائے تو پھر دنیا ہی اس کے لیے جہنم ہو جاتی ہے۔ ہم نے چھتوں سے لگتے ہوئے بندوں کو دیکھا ہے
جس کا پیشاب رک گیا، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، اور جب نلکی لگا دی جائے، جب پیشاب ختم ہو جائے تو ایسے سو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کتنے دنوں کا کھایا پیا سویا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا ہمارے جسم میں، تو ان نعمتوں کا ہم بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ہے نا، یہ ماہ رمضان جب اللہ کا مہمان آیا ہے اور ساری دنیا عبادتوں میں لگی ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اپنے آپ کو ان عبادتوں کے لیے تیار کریں، ذہنی طور پر تیار کریں۔ پہلے ذہن تیار ہوتی ہے، پھر انسان خود بخود تیار ہوتا ہے۔ اندر آگ لگے نا تو وہ خود ہی باہر اس کے شرارے اٹھتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا پیغام یہ ہے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کیجیے۔ جب روزہ رکھ لیا ہے تو روزے کے سارے تقاضے بھی پورے کیجیے۔